إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، ہم گزشتہ خطبات سے اللہ کی توفیق سے اس سلسلہ پہ گفتگو کر رہے تھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا، آپ کی سنت پہ عمل کرنا، آپ کی گزاری ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ لازم و ملزوم ہے، یہ فرض ہے. جیسا عمل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا عمل آپ کے ہر امتی کو کرنا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ آپ کی ذات کو ماننے کا تقاضا. میری طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے مطابق ڈیل کرنا. ایمان صرف اس بات کا نام نہیں کہ ظاہر کلمہ پڑھ دیا، نبوت پہ ایمان لے آئے، ایمان کا دعویٰ کر لیا. نہیں، جب تک ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایمان کے لیے لازم و ملزوم شرط یہ ہے، مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، آپ کے طور طریقوں کو اپنانا ہوگا، آپ کے رنگ ڈھنگ کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہوگا. پھر اس حوالے سے کچھ ایک گزارشات پہلے اس موضوع پہ پیش کی گئی کہ سیرت پہ عمل کرنا کتنا لازم ہے، اور یہ ریکویسٹ کی تھی، یہ گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ ہم سیرت کے ان پہلوؤں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے جنہیں عمومی طور پہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے ان کے مطابق عمل نہیں کرتے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 29واں پارہ سورہ قلم معروف آیات اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ کے حوالے سے بیان فرمایا. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. آپ نے یہ آیات کئی مرتبہ سنی ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ رب العالمین نے آپ کو کامل ترین اخلاق والا، عظیم ترین اخلاق والا، بہترین اخلاق والا بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت والے، اخلاق کے اعتبار سے
سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لمکارم الاخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے الفاظ انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے میں جو اخلاقیات کی سب سے اعلیٰ ترین قدریں ہیں میں وہ تم لوگوں کے سامنے پیش کرنے آؤں، اخلاق کا سب سے بہترین رول ماڈل پیش کرنے میں تمہارے سامنے آیا ہوں، سب سے بہترین نمونہ بن کے۔ صحابی ہیں سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جاننے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس آگے عرض کی ماں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو بہت عظمت والے اخلاق والا بنا کے بھیجا، بہت اعلیٰ اخلاق کا بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جس عظمت کی تعریف اللہ نے کی ہے، جو عظمت اللہ نے اس سے مراد کیا ہے، توجہ سے بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ اعلی، وہ کیا اخلاق ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتلائیں۔ ماں جی نے سوال کیا، کراس کوشچن کیا، پوچھا کیا تم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے؟ کہا جی کرتے ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اخلاقیات کی جو حدود و قیود بیان کی ہیں وہ سارے کا سارا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اخلاق ہے۔ جو کچھ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اخلاقیات کی تعلیمات دی ہے، قرآن ان کی یوں کہہ لے صاف کاپی ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہارڈ کاپی، عملی طور پہ نمونہ لکھا ہوا اگر تعلیمات میں چاہیے اخلاق کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر لکھا ہوا چاہیے تو وہ قرآن کریم کی صورت میں ملتا ہے، اور اگر عملی نمونہ دیکھنا ہو تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ اخلاق کا سب سے اعلیٰ ترین پہلو، اخلاق کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ، اخلاق کا سب سے اعلیٰ ترین مرقع جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے، بات چیت کی جائے، ایک لمبا ٹائم درکار ہے، کئی خطبات درکار۔ ہم نے سارے معاملے ڈسکس نہیں کرنے، چند ایک خاص باتیں اخلاقیات کے حوالے سے وہ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ آج کے خطبہ میں جتنی توفیق ملی اتنے حوالے سے بات کی جائے گی۔ ارادہ یہ کرنا ہے توجہ کے ساتھ جاگ کے سنتے ہوئے انشاءاللہ العزیز، پہلی بات جو بات ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحیح معنوں میں سننے کو ملے گی، میں اور آپ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ ہم پوری طرح اس کو بنانے کی کوشش کریں گے، صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں، صرف جمعے کا آدھا گھنٹہ گزارنے کے لیے نہیں، عملاً ہم نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ جو حق سچ بات سننے کو ملے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سیرت سننے کو ملے، ہم اس کو پوری طرح اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات اخلاقیات کے اعتبار سے یاد رکھیں، اخلاقیات میں انسان کے کردار میں، انسان کے اخلاق میں سب سے زیادہ عمل دخل اس کی زبان کا ہوتا ہے۔ 80 سے 85% بعض محققین کی رائے ہے 95% آپ کا اخلاق آپ کی زبان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ گفتگو کس انداز سے کرتے ہیں، آپ کی بول چال کیسی، آپ کا انداز تکلم کیا ہے، آپ کا لہجہ کیا ہے، آپ کی بات چیت کیا ہے، آپ کے الفاظ کا چناؤ کیسا ہے، آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو کس رنگ ڈھنگ سے کرتے ہیں، یہ چیز بنیادی طور پہ اثر انداز ہوتی ہے آپ کے اخلاق کی رہنمائی کے لیے، آپ کے اخلاق کی نشانی کے طور پہ یہ سمجھی جاتی ہے۔ آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو کس انداز۔ جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمیں کچھ بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں میں ہوتے تھے تو کس طرح ہوتے تھے، آپ کا سیرت کا پہلو کیا تھا، انداز کیا تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شمائل ترمذی معروف ہے، ترمذی کی کتاب میں ایک پورا حصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو واضح کی، اس میں یہ روایت ملتی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سب سے پہلی بات بڑی توجہ کے ساتھ، اور میرے اور آپ کے سننے سمجھنے کے لیے بڑا ضروری معاملہ، کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ ہنسمکھ ہوتا تھا۔
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے سپاٹ چہرے کے ساتھ، سپاٹ لہجے کے ساتھ نہیں تھے ملتے، مسکراتے ہوئے چہرے اور مسکراتے ہوئے لہجے سے ملتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہی یعنی جو بندہ بھی ملتا تھا وہ خوشی اور مسرت محسوس کرتا تھا. آسانی کا انداز، آسائش کا انداز دوسروں کے لیے. کوئی آپ سے ملے تو اسے مسکراتے ہوئے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ قرار دیا اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. اچھا اب پہلی بات تھوڑا سا اشارہ یہیں پہ. عمومی طور پہ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے ہم اس بندے کے ساتھ اپنا لہجہ مسکراہٹ والا کرتے ہیں، اپنا چہرہ مسکراہٹ والا کرتے ہیں جس سے ہمیں کچھ مفاد ہوتا ہے، جس سے ہمیں کچھ مطلب ہوتا ہے، جس سے کچھ اپنائیت ہوتی ہے، جو اپناپن محسوس ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی کام شام نکلوانا ہوتا ہے تو ہم بڑے مسکراتے ہوئے لہجے کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں. جہاں پہ ہمیں تھوڑی سی بھی خفگی محسوس ہو یا تھوڑا سا بھی اجنبی پن محسوس ہو، ہم جان بوجھ کے اپنا لہجہ اور اپنا چہرہ سخت اور کرخت کر لیتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے اگنور کرنے کی کوشش. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنا ہر کسی کے ساتھ انتہائی پیار اور شفقت کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملا کریں، مسکراتے ہوئے لہجے کے ساتھ ملا. پھر دوسری بات کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم قوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بہت نرمی پہ مائل ہوتی تھی. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ سخت نہیں ہوا کرتا تھا، الفاظ سخت نہیں ہوتے. گفتگو کرتے بڑی پیاری گفتگو کرتے، الفاظ استعمال کرتے بڑے میٹھے اور ٹھنڈے الفاظ استعمال کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ترشی نہیں ہوتی تھی، تلخی نہیں ہوتی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اخلاقیات کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، گفتگو کا خاصہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کا چناؤ کرتے تھے تو کوشش کرتے تھے سہل الفاظ، آسان الفاظ، نرم الفاظ میں بات کی جائے. سخت اور ترش رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پسند تھا اور نہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمایا. حضرات محترم، غور و فکر میں نے اور آپ نے کرتے جانا ہے. جان بوجھ کے اپنے رویوں کو تلخ کرنا، جان بوجھ کے اپنے لہجوں کو سخت کرنا، لوگوں سے ڈیل کرتے وقت، لوگوں سے معاملات کرتے وقت، یہاں تک کہ گفتگو اگر اپنے گھر سے شروع کی جائے تو ہماری ابتدا تو وہیں سے ہو جاتی ہے. بچوں سے ذرا سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے، بچوں پہ روب رہتا ہے. بیوی سے ذرا سخت لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے، بیوی دب کے رہتی ہے. اماں ابا سے ذرا سخت لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے، وہ بلا وجہ کی فرمائشیں نہیں کرتے. بہن بھائیوں سے ذرا سخت لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے، ان پر روب رہے بھائی بڑا یا بہن بڑی ہے. عزیز و اقربا ان سے ذرا سخت لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بڑا اونچا بندہ ہے، بڑا اعلیٰ اور بڑا عرف ہے. اس سے ذرا سوچ سمجھ کے جھوٹی انائیں، جھوٹی عزتیں، جھوٹے روب، جھوٹے دبدبے ہم نے بنائے ہوئے، اپنے لہجوں کو سخت کر کے، اپنے رویے ترش کر کے، الفاظ کا چناؤ سخت کر کے. پھر دوسری بات ہماری زبانیں، ہمارے الفاظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بولنے سارے محفوظ رہے. یعنی اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. لہجے کے ساتھ الفاظ کا چناؤ نرم ہونا چاہیے. الفاظ ایسے نہیں ہونے چاہیے جو کاٹ کھائیں، جو کاٹنے کو دوڑیں، جو چیر کے رکھ دیں، جو کلیجے شک کر دیں. ہمارے الفاظ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو وہ واٹس ایپ کا دور اور موبائل کا دور اور میسیجز کا دور، چن کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ کہہ کے اگلے کے تن بدن میں آگ لگنی چاہیے، اگلے کو سمجھ آ جانی چاہیے. کوئی ایسی بات لکھے، کوئی ایسا جملہ کسے، کوئی ایسا کوئی ایسے الفاظ اختیار کریں کہ ہم بس کام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، پتہ بھی نہ چلے، اور ہم اپنی بات کہہ جائیں اور اگلے کو آگ لگا جائے. اللہ کی قسم نہیں، یہ سیرت بولیں نہیں، یہ سیرت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کا بڑے نرم ہوتے، بڑے نرمی والے الفاظ اختیار کرتے. پھر کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں سے اپنی ذات کے حوالے سے اجتناب کرتے تھے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان کریں. میں مختصر بیچ میں سے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، آپ کے مقصد کی باتیں بیچ میں سے چن کے کر رہا ہوں. کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو 3 باتوں سے پاک رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو کی بات چل رہی ہے نا، زبان کی بات چل رہی ہے، زبان
زبان کیسے ہونی چاہیے. کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں تکبر نہیں ہوتا تھا. گفتگو کرتے وقت بڑائی اپنی نہیں بیان کر، بلا وجہ ڈنگیاں مارنا، بلا وجہ شیخیاں بکھارنا، میں یہ ہوں، میں وہ، میں نے ایسے کر دیا، میں نے ویسے کر دیا، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر، میں تو فلان ہوں، میں اس کو کچھ سمجھتا نہیں. نہیں نہیں، یہ جو میں ہے نا، یہ تباہی اور بربادی کا دروازہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، میں آپ کو ایک کلیہ بتا رہا ہوں. جس بندے میں میں آ جاتی ہے نا، جو بندہ میں کا استعمال زیادہ شروع کر دیتا ہے، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، میں نے ایسے ہی، اللہ کی قسم یہ تباہی کا دروازہ ہے. یہ سراسر تباہی ہے، یہ نیلی تباہی ہے. میں جس میں آ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تکبر نہیں تھا. گفتگو میں تکبر، اپنی ذات کے حوالے سے بلا وجہ بار بار گفتگو کرنا، بلا وجہ بار بار تکرار کرنا، اپنی بڑائیاں بیان کرنا، اپنی صفتیں بیان کرنا، نہیں 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 نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک تھے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے حوالے سے تکبر میں نہیں ہوتے تھے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یعنی باتوں میں نہیں پڑھتے تھے. توجہ کے ساتھ گفتگو کرتے وقت اخلاق یہ ہے، جس بات کا فائدہ نہیں وہ بات نہ کرے، جس بات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس بات سے اجتناب. یہ گفتگو میں اخلاقیات کا بہت بڑا پہلو ہے، بہت بڑا پہلو. ایسی بات کرنے کا فائدہ کیا ہے جس سے مقصد کچھ نہیں حل ہوا، جس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الخیر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس بندے کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہوتا ہے وہ خیر کی بات کہتا ہے. اگر بات خیر کی معلوم اور محسوس ہو رہی ہے تو وہ بات کرتا ہے. اگر اس کو محسوس ہوتا ہے نا میری بات سے خیر نہیں نکلنی، میری بات میں خیر موجود نہیں، میری بات شر پھیلائے گی، میری بات شر کا سبب، اولیسمت، وہ خاموش ہو جاتا ہے. لا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ ایمان کی تکمیل یا ایمان کے اعلیٰ ہونے کی، مکمل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ لا یعنی گفتگو چھوڑ دیتا ہے نا، فضول باتیں چھوڑ دیتا ہے، یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے اس بندے کا ایمان مکمل ہو رہا ہے، اس کا ایمان تکمیل کے لمحات میں داخل ہو رہا ہے، تکمیل کے درجے میں. وہ فضول باتوں میں انٹرسٹ ہی نہیں رکھتا، فضول گفتگو میں وہ دلچسپی نہیں رکھتا، فضول معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتا. حضرات محترم، یہ ساری چیزیں گفتگو سے ریلیٹڈ. میں اور آپ اگر اپنی گفتگو میں 24 گھنٹے کی گفتگو میں سے لا یعنی گفتگو مائنس کر دیں تو اللہ کی قسم ہماری زبانیں یا ذکر کی طرف جائیں گی یا خاموش اور گنگ رہ جائیں گی. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ یا تو پھر ہم اپنے آپ کو ذکر اذکار کی طرف مشغول کر لیں گے، جب کرنے کے لیے بچے گا ہی کچھ نہیں. ہماری باتوں میں سے لا یعنی سیاست میں بحث ہو رہی ہے اور کئی گھنٹے ہم گروپس میں بحث کرتے چلے جا رہے ہیں، فلانا ایسے فلانا ایسے، اور تہاڈا بھی ویکھیا، اور ساڈا بھی ویکھیا، انج ہو گیا اونج ہو گیا. کیا حاصل ہے؟ ملنا کیا ہے؟ آپ کی برائیاں کرنے سے، آپ کی باتیں کرنے سے، آپ کی تنقید کرنے سے، آپ سے برا بھلا، کیا اس کا اینڈ کیا، نتیجہ کیا؟ کچھ بھی نہیں. نہ کسی کی ذات کو کوئی فرق پڑنا، نہ کسی کی ذات کو کوئی اثر ہونا ہے، نہ اگلے بندے نے آپ کی بات کو تسلیم کرنا، نہ اس نے اپنی غلطی کو تسلیم، نہ اپنے لیڈر کی غلطی کو تسلیم، نہ اپنی پارٹی کی غلطی کو. سارے اپنی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، اور پھر بے مقصد گفتگو پہ گفتگو چل رہی. سائنس، ٹیکنالوجی، فلان ڈمکان، یہ وہ، پتہ نہیں کہاں کی کرکٹ میچز بن فلانی چیز بن. میں یہ نہیں کہہ رہا، ہماری چیزوں میں دیکھیں گفتگو میں لا یعنی باتیں کے ساتھ تک شامل ہے. بحث ہو رہی ہے، کرکٹ پہ بحث ہو رہی ہے تو کتنا عرصہ گفتگو ہو رہی ہے، فلانا بیٹسمین ایسا ہے، فلانا یہ وہ. حاصل بھائی جان کیا ہے؟ اس کا نتیجہ آپ کو کیا ملنا ہے؟ حق بھی نہیں، وہ فائدہ کچھ بھی نہیں، مقصد ہی کچھ. یہ گفتگو میں اخلاقیات سے آ رہی باتیں. اپنی گفتگو کو کامل بنائیں، اپنی گفتگو کو بامقصد بنائیں. بات چیت کریں تو انتہائی سوچ سمجھ کے اور انتہائی کام کی بات کریں، مگر خاموش ہو جائے، یا اگر نہیں کرنے کو بات مل رہی تو ذکر اذکار میں مشغول ہو جائے، اپنے آپ کو تسبیحات کی طرف لگا لیں. فالتو باتوں میں ٹائم، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فالتو باتوں میں ٹائم ضائع کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. لا یعنی گفتگو میں شامل ہو، لا یعنی پھر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ بات شامل تھی. ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے. اللہ کی قسم یہ ایک حدیث ہی آج کے خطبے میں بیان ہو جائے اور ہم اسی پہ عمل کر لیں، ہمارا کئی گنا حد تک ہمارا اخلاق درست ہو جاتا ہے، صرف اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے. بے تکا ہر بندے کی برائی، اور فلانا بندہ اس کو بھی دیکھا ہے وہ بھی ایسا ہے، فلانا
معذرت کے ساتھ علماء کے گروپ میں شامل وہاں پہ اللہ کی قسم میں نے علماء کو دیکھا ہے، علماء پہ تنقید کی باری آتی ہے تو ایک دوسرے پہ تنقید شروع ہوتی ہے اور اللہ طول چلتی چلی جاتی ہے. فلاں عالم صاحب وہ تو ہے ہی ایسے، وہ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، وہ ٹائم نہیں دیتے، وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ فلاں. ایک بندے کی بات لے کے شروع ہوں گے اور اللہ طول چلتے چلے. اور یہ عام عوام میں بھی ہے، علماء میں بھی ہے، سب میں چل رہا ہے. کسی ایک بندے کا پوائنٹ ہمیں ملنا چاہیے، کلک ہونا چاہیے. فلاں بندے کی بات چھڑی، اچھا اس کے بارے میں تو یہ بھی ہے، وہ آپ کو تو پتہ نہیں، وہ تو ایسا بھی ہے، آپ کو تو پتہ نہیں وہ ویسا بھی ہے، اس میں تو یہ بھی ہے، وہ ہے ہی بڑا برا، وہ ہے ہی بڑا فلاں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ معاملہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو کسی کی مذمت سے آلودہ نہیں کرتے، خاموش. مقصد ہے بات اصلاح کرنی ہے، اس کے منہ پہ جا کے کرے اس کی خیر والا. کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، نہ مذمت کرتے تھے نہ عیب جوئی. کسی کی پشت کے پیچھے بیٹھ کے اس کی برائیاں نہیں نکالتے، لوگوں میں ڈسکشن نہیں کرتے تھے، تذکرہ نہیں کرتے تھے فلاں بندے میں یہ برائی ہے، فلاں بندہ ایسا برا ہے، فلاں بندہ ویسا ہے، فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، فلاں بندہ وہ. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً ان باتوں سے دلچسپی نہیں. سمجھانا ہوتا تھا اس کے منہ پہ جا کے سمجھاتے، اصلاح کرنی ہوتی تھی اس کے سامنے اصلاح کرنا. بھائی تمہارے اندر یہ غلطی ہے، غلطی کئی روایات ہیں، اگر ان باتوں کی طرف چلنا شروع کرے ٹائم کافی ہو جائے گا. کئی روایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا پچھلا خطبہ وہ غلطیاں دیکھی منہ پہ اصلاح کی، کمی دیکھی فوراً سمجھایا، کوئی کمی کوتاہی دیکھی اصلاح کی. یہ نہیں کیا بندہ چلا گیا پیچھے سے باتیں شروع کر دی، فلانا بندہ تھا، ڈمکانا بندہ تھا، ایسا. نہیں. ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے، منہ پہ ہم بڑے میٹھے بنے ہوتے ہیں، منہ پہ ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، اٹھ کے جانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. مجلس سے اٹھ کے جاتا پہلے کون ہے، بس پھر اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بس پھر اس کے بہن بھائی بیٹھتے ہیں تو دوسرا جو بھائی یا بہن غیر موجود ہو اس کے بارے میں برائیاں شروع ہو جائیں گی، اس نے تو ایسے کیا، اس نے ویسے کیا. کوئی گھرانہ بات نہیں، میاں بیوی آپس میں گفتگو کریں گے، اپنے نجی معاملہ ڈسکس نہیں کریں گے. گھر والے سارے افراد ان کی برائیاں بیان کی جائیں گی، اماں نے آج یہ کیا، ابا نے آج یہ کیا، فلانی بہن نے آج یہ کیا، فلانے بھائی نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری ساری گفتگو مذمت میں مبنی ہے، ہماری ساری گفتگو ایفجائی پہ مبنی ہوتی ہے. اللہ کے لیے اگر سیرت پہ عمل کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان لوگوں کی مذمت اور ایفجائی سے پاک ہوتی. اب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے، ایفجائی نہیں بیان. پھر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے اور کہتے ہیں کیوں خاموشی طاری ہوتی. یہ عالم ہوتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے. صحابہ مکمل محو ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو مکمل کر لیتے توجہ کے ساتھ، گفتگو میں، زبان میں، اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو مکمل کر لیتے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو سوال کی ضرورت ہوتی، کوئی معاملہ کسی کو سمجھ میں نہ آ رہا ہوتا، کوئی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ سوال کرتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکمل، بات کرتے ہوئے درمیان میں ٹوکنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا نہیں تھا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شیوا تھا. کو گفتگو کر رہا بیچ میں، ایک منٹ ذرا یہ کوشچن ہے، یہ سوال ہے، یہ بات ہے، بیچ میں آپس میں مجلس بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ کوئی بات کر رہا ہے، اس کو ٹوکنا اور درمیان میں اپنا سوال رکھ دینا. نہیں، یہ پہلے میری بات کا جواب. کہ ناپسندیدہ عمل. خصوصاً یاد رکھیں ادب کے دائرے جہاں پہ ہو وہاں بات کو ٹوکنا نہیں چاہیے. یہ اشارہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ادب احترام کے مقام پہ تھے نا. میری بات بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ بڑی غور و فکر والی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ادب کے مقام پہ تھے. جب تک وہ اپنی بات مکمل نہیں کر لیتے تھے صحابہ بیچ میں بولنے. ابا جی بول رہے ہو تو درمیان میں بیچ میں بولنے نہیں چاہیے. اماں بات کر رہی ہو تو درمیان میں بات کو ٹوکنا نہیں چاہیے. استاد گفتگو کر رہا ہو تو درمیان میں بات کو ٹوکنا. کوئی بڑا بھائی بات کر رہا ہو درمیان میں بات کو ٹوکنا. یہ ادب کا دائرہ ہے، یہ گفتگو کا اخلاق ہے، اخلاقیات کا طریقہ ہے. کوئی بڑا بات کر رہا ہو اس کی بات کو درمیان میں ٹوک. آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں بات، خاموش رہے. پہلے اس کو بات مکمل کر لینے دیں، پہلے اس کو بات کمپلیٹ کر لینے دیں. جب وہ بات مکمل کر چکے
پھر سوال کریں کہ ہاں جی آپ کی گفتگو میں یہ بات تھی، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ میرا سوال تھا، آپ کی گفتگو کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ سوالات، یہ سوال درمیان میں بات، یہ ادب کا دائرہ۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک گفتگو فرما رہے ہوتے صحابہ بیچ میں ٹوکتے نہیں تھے، بیچ میں گفتگو نہیں کرتے تھے۔ جب گفتگو مکمل کر لیتے پھر جس کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اگر آج یہ مکمل ہوئی تو چلیں اسی پہ اکتفا کریں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے، جس بات پہ صحابہ مسکراتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ مسکراتے تھے۔ اللہ کی قسم اس سیرت کے کتنے لطیف پہلو ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ نبی کریم تکبر کا انداز ہوتا ہے، لوگ مسکرا رہے ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا سنجیدہ بیچ میں بردبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں بڑی کچھ ہوں، میں بڑی کوئی آئٹم ہوں، اور میں ان کو بیچ میں بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا، وہ سارے آپس میں گفتگو میں اور میں بیچ میں علیحدہ نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں تھی۔ گھر والے، بچے، بیوی آپس میں بات چیت، بہن بھائی آپس میں مذاق کر رہے، ایک بھائی بیچ میں سے منہ بلا کے بیٹھا رہے، ابا جی بیچ میں معذرت کے ساتھ والد محترم وہ بیچ میں اکڑ کے بیٹھے رہے، ان کی باتوں میں انوالو نہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انوالو ہوتے تھے اور اتنا لطیف پیرا ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نوٹ کیا اور بیان کیا۔ کہتے جب صحابہ کسی بات پہ مسکراتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مسکرایا کرتے، بات سے لطف اندوز ہوا کرتے، احساس دلوایا کرتے کہ میں تمہارے ساتھ شامل ہوں، تمہاری گفتگو میں شامل ہوں، تمہاری بات چیت میں شامل۔ کہتے اگر صحابہ کسی بات پہ تعجب کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ تعجب کا اظہار کرتے، صحابہ حیرانی کا اظہار کرتے، فلاں معاملہ ایسے ہوا، فلاں چیز ایسے ہوئی، فلاں بات ایسے ہوئی، اب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اوپر تعجب کا اظہار کرتے، تکبر کا اظہار نہیں کرتے تھے، اکڑ کا اظہار نہیں کرتے تھے، اگنورنس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں کی باتوں میں شامل ہوا کریں، لوگوں کی گفتگو میں جب وہ عام سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک گھر میں کوئی مجلس بیٹھی ہے، نجی محفل ہے، مجلس ہے، لوگ بات چیت کر ان کی گفتگو کا حصہ بنے۔ معذرت کے ساتھ موجودہ دور میں اگر بات کریں تو ہمارا تو موبائل ہی ہماری جان لے بیٹھا نا۔ اماں بات کر رہی ہوتی اور بیٹا موبائل پہ ٹک 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 لگا رہتا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ماں کیا بات کریں، ہوتا ہی ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں بیچاری سڑ گڑ کے خود ہی چپ ہو گئی، خاموش ہو جاتی، اچھا پھر دفعہ ہو جاؤ، میرے پاس کرنے کیا آئے تھے، میرے پاس آئے کیا آئے ماں جی سے ملنے ہیں، آئے خدمت کے لیے، آئے ملاقات کے لیے، اور ماں جی بولتی جا رہی ہے اور بیٹا صاحب موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، بیٹا صاحب میسجز پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں اماں کیا بات کر رہی ہیں، اماں کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ طریقہ ہے؟ ابا جی گفتگو کر رہے ہیں اور بیٹا اپنے معاملات میں مشغول ہے، یہ ابا جی کا ادب ہے؟ اللہ کی قسم نہیں۔ بڑا بھائی گفتگو کر رہے ہیں، دوست صاحب آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ اپنا موبائل جیب سے نکال کے بیچ میں بیٹھ گئے ہوئے اور آپ اپنے موبائل پہ مگن ہیں، وہ آپ تو کرنے کیا آئے تھے بھائی؟ آپ موبائل گھر پہ بھی استعمال کر سکتے یا آپ اکیلے اپنے کمرے میں بھی استعمال کر سکتے، پھر یہ ڈھونگ کیوں رچایا محفل میں شامل ہونے کا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پھر ڈونگ کیوں رچایا کہ میں سب کے ساتھ شامل ہوں، میں بیچ میں بیٹھوں، میں آپ کی بات سننے ہوں، میں آپ سے ملاقات کروں؟ اب تو موبائل یوز کرنے ہیں، یہ طریقہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ گفتگو میں شامل ہوا کرتے، جب صحابہ مسکراتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے، صحابہ تعجب کا اظہار کرتے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کا اظہار کرتے۔ پھر کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کو بھی ٹوکا نہیں۔ خود تو پہلے بات ہوئی ہے ادب کا، احترام کا موقع کہ آپ بات کر رہے ہوتے، صحابہ آپ کو ٹوکتے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے، کوئی شخص بات کر رہا ہوتا آپ اس کی بات میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے، بڑے ہونے کے باوجود، ادب و احترام کے باوجود، مقام کے باوجود، اعلیٰ ترین ہونے کے باوجود کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو ٹوکتے نہیں تھے، اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے۔ یہ بڑوں کے لیے پیغام ہے۔ بچہ گفتگو کر رہا ہوں، درمیان میں ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو خاموش نہیں کروانا چاہیے، میری سنو پہلے میں کر رہا ہوں، نہیں۔ اگر وہ آپ سے بات شیئر کر رہا ہے، اگر آپ سے بات اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو مکمل ہونے دیں، پھر آپ اپنی رائے بیان کر لیں۔ ہاں ایک بات ہے جناب علی رضی اللہ عنہ، اگر کسی کی گفتگو حد سے تجاوز کر جائے، کوئی بندہ بدتمیزی کر رہا اور بدتمیزی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی بندہ غلط بات کر رہا اور غلط بات میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کرتے،
یا پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں جس مجلس میں گفتگو ناقابل برداشت ہونا شروع ہو جاتی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھتے اس بندے کو روک دیتے, تمہاری گفتگو اچھی نہیں, تمہاری بات چیت اچھی نہیں, تمہارا انداز اچھا نہیں, تمہارا تکلم اچھا نہیں, تمہاری گفتگو کا پیرایا اچھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا کرتے. اگر بات زیادہ ناقابل برداشت ہوتی جاتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ جاتے. یہ گفتگو کا طریقہ, یہ گفتگو کا ادب, اخلاقیات کا معاملہ. جو مجلس آپ کے لیول کی نہیں, جہاں پہ گفتگو آپ کے لیول کی نہیں, اس مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہیے. دوستوں کے ساتھ بیٹھے, دوستوں نے گندی فوش باتیں شروع, بچوں کے لیے خاص پیغام, بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے خاص پیغام. آپ کا ذہن ہے, آپ کا ارادہ یار میں نے گندی مجلس میں نہیں بیٹھنا, میں نے گندی گفتگو میں شامل نہیں ہونا. دوست بیٹھے, انہوں نے گالیاں بکنا شروع کر دی, انہوں نے گندی باتیں, اللہ کی قسم اٹھ کے بیچ میں سے بائیکاٹ کر کے نہیں, یار اگر آپ لوگوں نے ایسی باتیں کرنی ہے معذرت, پھر میں نہیں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا. اگر آپ نے ایسی گفتگو کرنی ہے, اگر آپ نے گالیاں نکالنی ہے, میں روشان بیٹا سن رہے ہو, قطعاً بیچ میں ایسی گفتگو میں شامل نہیں. آپ نے یار ایسی باتیں کرنی ہے, السلام علیکم, میں ایسی مجلس کا حصہ نہیں بن سکتا. میں ایسی بات, بڑوں کے لیے بھی یہ پیغام, سب کے لیے پیغام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو برداشت کرتے, سنتے رہتے جب تک وہ قابل برداشت ہوتی. اگر وہ قابل برداشت سے اوپر نکلتی, حد سے تجاوز کرتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کروا دیتے, روک دیتے. اگر وہ بندہ رک جاتا, ٹھیک ہے سمجھ میں آتا, یا روکنا مناسب ہوتا, روک دیتے. دیکھتے اگر روکنا مناسب نہیں ہے, اس نے چپ نہیں ہونا, خاموش نہیں ہونا, بدتمیزی بڑھ رہی ہے, گفتگو غلط رہی, اب صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کا بائیکاٹ کر کے مجلس سے نکل جاتے, مجلس چھوڑ. یہ میرے اور آپ کے لیے نشانی ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے اخلاقیات کا. ہم لوگ سمجھتے ہیں اخلاقیات صرف میٹھا لہجہ ہی ہے, اخلاقیات صرف علیکم السلام, اس کا نام اخلاق نہیں. اپنی گفتگو کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جیسا بنائے. پھر ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے, جب لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آرام سے, اتنے ٹھہر کے گفتگو کرتے. اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو گننا چاہتا, لأحصاہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوٹوں پہ شمار کرنا چاہتا, وہ گن سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتے, اتنے آرام سے بات کرتے. سمجھانا ہوتا کسی کو, فل سپیڈ شروع کر دی, فل تیزی سے بولنا شروع کر دیا, ڈانٹ ڈپٹ شروع ہوئی تو بس جھاڑتا چلا جا رہا. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے اتنے پیار کے ساتھ, اتنے احترام کے ساتھ, اتنے سکون کے ساتھ کہ ماں جی کہتے ہیں اگر کوئی آپ کی گفتگو کے الفاظ شمار کرنا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے الفاظ بولے. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بات سمجھانا ہوتی, جس بات پہ زور دینا ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا کرتے تھے, بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے. ایک دفعہ بیان کیا, پھر دہراتے تھے, پھر بیان کیا, پھر دہراتے, 3 دفعہ ایک بات کو دہرایا کرتے تھے تاکہ بات کو سمجھ آ جائے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اس قدر سہل اور آسان طریقے سے فرماتے اور اس قدر آرام سے بیان فرماتے تھے, جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زبانی یاد کر لیتا تھا. گفتگو اس قدر آرام سے ہونی چاہیے, اس قدر سہل انداز میں ہونی چاہیے, اگلے بندے کے اوپر بوجھ نہ ہو. بڑے لوگ ایسے ہیں معذرت کے ساتھ, کچھ تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا, صرف سمجھانے کے لیے, اپنے علم کا روب جھاڑنے کے لیے, اپنی ڈگری کا روب جھاڑنے کے لیے, اپنی چلے جو بھی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑی اعلیٰ یونیورسٹی سے پڑھ گیا, جان بوجھ کے اتنے اوکھے الفاظ بولیں گے, اتنے سخت جملے بولیں گے, ایسے سننے والوں کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں, کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا وہ اپنا علم ہی جھاڑ کے چلے جاتے ہیں, اگلے بندے کے پلے کچھ. ایسی گفتگو کا کیا فائدہ؟ لوگ آپ کو سننے ہیں آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اگر آپ کے جملے ان کو فائدہ نہیں دے رہے, اگر آپ الفاظ اتنے مشکل استعمال کر رہے ہیں, ان کے پلے پاڑی کچھ نہیں رہا, اگر آپ جملے ایسے بول رہے ہیں ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, حضرت صاحب کیا بیان کر گئے, قاری صاحب کیا بیان, تو فائدہ نہیں. گفتگو کریں سہل انداز میں, اس قدر آسان الفاظ میں اور اس قدر آرام کے ساتھ, اگلا بندہ اس بات کو فوری سنے سمجھے یاد کر. آخری بات, پھر وقت مکمل. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحش گفتگو نہیں کرتے تھے, نام صلی اللہ علیہ وسلم فحش گفتگو سنتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں یہ خاص, لیس المؤمن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے نا, لیس المؤمن بالطعن ولا اللعن ولا الفاحش ولا البذیء, مومن بندہ کبھی بھی طعنہ نہیں دیتا,
مومن بندہ کبھی بھی لان تان نہیں کرتا، مومن بندہ کبھی بھی فحش گفتگو میں شامل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی فحش گفتگو نہ کرتے سنا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فحش گفتگو سنتے ہوئے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں باتیں پسند نہیں کرتے، نہ فحش گفتگو کرنا پسند تھا، نہ فحش گفتگو سننا پسند تھا۔ دونوں باتوں کو بائیکاٹ کیا کرے۔ ہمارے عمومی طور پہ گالیاں بکنا، گندی باتیں کرنا، گندی گفتگو کرنا بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہ عام معاملہ۔ اور جو لوگ پرہیز کرتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے دوست گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، وہ اسمائل کر رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہنس کر ٹال دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم نہیں، اصل ایمان کا تقاضا یہ ہے، آپ کا کوئی دوست گندی بات کر رہا ہے، غلط گفتگو کر، اس کو بھی روکیں، اس کو بھی سمجھائیں، بھائی نہیں ایسی باتیں نہ کرو، غلط بات نہ کرو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ گندی بات کرتے تھے، نہ فحش گفتگو سننا پسند کرتے تھے۔ اللہ سے دعا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جیسا بنائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اخلاقیات کے حوالے سے اس موضوع پہ ہوگا، جو بات قابل برداشت نہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ، جو چیز آپ کے سامنے ایک معاملہ ایسا ہوا، آپ کے سامنے ایک بات ایسی ہوئی، آپ کے سامنے ایک کام ایسا ہوا، کچھ جملہ ایسا کہا گیا، آپ کو برداشت نہیں تھا، آپ کی برداشت سے باہر تھا، پھر آپ نے کیا کرنا؟ اخلاق کیا کہتا ہے، سیرت کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پہ کیا کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ جو باتیں برداشت سے باہر ہو جائیں، جو باتیں آپ کی طبیعت کے مخالف ہو، ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز اس موضوع پہ ہوگا۔ ساتھیوں سے گزارش ہے، پچھلے 1-2 خطبات سے دیکھ رہے ہیں، پہلے آذان سے پہلے آنے والوں کی تعداد کم ہے، لازماً آذان سے پہلے آیا کریں تاکہ گفتگو کا اصل مقصد آپ کو حاصل ہو سکے، اور اجر و ثواب سے آپ محروم نہ رہ سکے۔ اللہ سے دعا، اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔